نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کے دوست تھے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. لیکن یہ کیسی دوستی تھی, کیسا تعلق تھا. یہ ایسا بہترین تعلق تھا کہ جس میں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہر بات اور ہر حکم پر سر جھکانے والے تھے, اطاعت گزار تھے, فرما بردار تھے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے, حلیم تھے, بردبار تھے, بے پناہ خوبیوں کے مالک تھے. اور ان کی سب سے بہترین خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ کے آگے جھکنے والے تھے, اللہ کے بندے تھے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کرنے والے تھے, اپنی ہر حاجت اور ہر ضرورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے. قرآن مجید میں جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کتنی حکمت, کتنی سمجھ بوجھ, کیسی عقل دے رکھی تھی. قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ان کی دعاؤں کا ذکر ہے. سورۃ ابراہیم میں بھی ان کی دعائیں آتی ہیں, سورۃ الشعراء میں بھی ان کی دعاؤں کا ذکر ہے. تو آج ہم انشاءاللہ ان کی کچھ دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے. انہوں نے کیا مانگا اور ہم کیا مانگتے ہیں. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 83 میں آتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں, رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق في الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم واغفر لأبی إنه كان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى اللہ بقلب سلیم. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, رب هب لي حکما, اے اللہ مجھے حکم عطا کر. حکم, حکمت, قوت فیصلہ. والحقنی بالصالحین, اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے, نیک لوگوں کا ساتھ عطا کر. اور وجعل لی لسان صدق فی الآخرین, اور بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری کر دے. وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم, اور مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں شامل کر دے. واغفر لی ابی, میرے باپ کو بھی معاف کر دے. انہ کان من الضالین, بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا. ولا تخزنی یوم یبعثون, اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا, یوم لا ينفع مال ولا بنون, جس دن مال اور بیٹے فائدہ نہ دیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم, مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا, سلامت دل لے کر آیا. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں بظاہر چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, لیکن معنی کے اعتبار سے بہت ہی گہری دعائیں ہیں. سب سے پہلی چیز وہ مانگتے ہیں, رب هب لي حکما, اے اللہ مجھے حکمت عطا کر, علم عطا کر, قوت فیصلہ عطا کر. حقیقت یہ ہے کہ جس کو حکمت عطا ہو جائے اسے سب سے بڑی بھلائی مل جاتی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور خاص دولت ہوتی, خاص رزق ہے, وہ جسے چاہے عطا کرے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, وہ عطا کرتا ہے حکمت جس کو وہ چاہتا ہے, اور جس کو حکمت دے دی جائے اس کو خیر کثیر مل جاتا ہے, اس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے. اس لیے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہر دم فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے اسٹیپس جو انسان لیتا ہے اس میں بھی وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے بھی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی طرح بڑے بڑے فیصلے, ان کے لیے بھی حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. جب انسان حکمت, سمجھ بوجھ, وزڈم سے کام لیتا ہے, عقل مندی سے کام لیتا ہے, تو کامیابی کی طرف جاتا ہے. اور اگر انسان کے فیصلے درست نہ ہوں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہمارا ہر فیصلہ ہماری ایک ڈائریکشن, ایک سمت مقرر کرتا ہے. اور پھر جیسا ہمارا فیصلہ ہوتا ہے اسی کے مطابق ہمارا سفر ہوتا ہے, ہماری کوشش اور جدوجہد ہوتی ہے,
اور اسی کے مطابق پھر ہم انجام تک پہنچتے ہیں. یعنی جس راہ پر ہم چلیں گے اسی کے اینڈ پر جو منزل ہوگی اسی پر ہی پہنچیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرے, اور جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید اور مدد شامل حال نہیں ہوتی انسان کے فیصلے درست نہیں ہو سکتے. کیونکہ انسان کی عقل بہت محدود ہے, بہت کم ہے. ہم جتنا بھی علم حاصل کر لیں, جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں, لیکن وہ سب کچھ بہت ہی محدود ہے, اور اس محدودیت کا ہم سب کو خود بھی اندازہ ہے. اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حکمت مانگنی چاہیے, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے حکمت مانگی. حکمت ہوتی کیا ہے؟ حکمت ہوتی ہے ہر چیز کو اس کی اپنی اصل جگہ رکھنا, ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا. اور اس کے مقابلے میں ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا, اس کو اس کا حق نہ دینا, اس کو اس کے حق سے محروم کر دینا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر ہو تو اس کے نتائج آپ دیکھیے کہ پھر کیا ہوتے ہیں. مثلا گھر داری ہے تو گھر میں بھی ہم اگر چیزوں کو ان کی اپنی اصل جگہ پر رکھتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, اور اگر چابیاں ہی اپنی صحیح جگہ پر نہیں رکھتے, کہیں اور رکھ دیتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کتنی پریشانی دیکھنی پڑتی. چھوٹے سے چھوٹے کام کو آپ دیکھ لیجیے, چھوٹے سے چھوٹے فیصلے کو آپ دیکھیے. مثلا آج ہم سب یہاں جمع ہوئے, یہ بھی ہمارا ایک فیصلہ تھا. اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں, یہ بھی ہمارا ایک فیصلہ ہے. اس وقت ہم سن رہے ہیں, جس درجے کو سن رہے ہیں, جس توجہ سے سن رہے ہیں, وہ بھی ہمارا فیصلہ ہے. اور یہ سارے فیصلے ہماری زندگی میں ایک رول پلے کریں گے. ہمارا یہاں آ جانا, بیٹھنا, سننا, یہ صرف یہی نہیں کہ ایک ہم نے عمل کیا آئے گئے, نہیں, اس کے کچھ نتائج بھی ہیں, اس کا کچھ آؤٹ کم بھی ہے, کچھ دنیا میں اور کچھ آخرت میں ہے. دنیا کے اعتبار سے کیا ہے, آخرت کے اعتبار سے کیا ہے, ہم سب کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. نہ صرف یہ کہ دین کے معاملات میں بلکہ دنیا کے معاملات میں بھی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے. مثلا گھر کا ہی کوئی چھوٹا سا کام کرتا ہے, چائے پکانی ہے آپ نے, روز پکاتے ہوں گے آپ چائے. اب چائے پکانے میں آپ دیکھیے کہ عقل بندی کا تقاضا کیا ہے. آپ چائے کے لیے سب سے پہلے جیسے پانی بوائل کرتے ہیں, اگر آپ اس کو بہت زیادہ بوائل کر دیں تو چائے کیسی پکتی ہے, اور اگر آپ اس کو پورا بوائل نہ کریں تو چائے کیسی پکتی, اگر آپ پتی زیادہ ڈال دیں تو چائے کیسی ہو جاتی, اور اگر آپ پتی کم ڈالیں تو کیا ہوتا ہے, دودھ ٹھنڈا ڈالیں تو کیا ہوتا ہے, گرم ڈالیں تو کیا ہوتا ہے, پتلا ڈالیں تو کیا ہوتا ہے, تھک ڈالیں تو کیا ہوتا ہے, میٹھا ڈالیں تو کیا ہوتا ہے, نہ ڈالیں تو کیا ہوتا ہے. فرق ہے نا سارے. ہر ڈیسیژن جو ہے آپ کا صرف ایک چائے کے کپ کے بارے میں, وہ اس کے ذائقے, اس کے رنگ, اس کی شکل, اس کے اثرات, ان سب پر اثر انداز ہو رہا. اگر آپ ہر چیز کو صحیح میجر کے ساتھ, صحیح طریقے پر, صحیح وقت پر اس میں ڈالیں گے تو اس کا جو ٹیسٹ آئے گا ادروائز نہیں آ سکتا. یہی باقی تمام گھر کے کاموں کاجوں میں بھی ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس میں بھی ہم کیا سیکھ رہے ہیں, کیوں سیکھ رہے ہیں. کوئی بھی پروفیشن ہم اختیار کرتے ہیں, ہم کوئی ڈگری کرتے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں. ہم سب کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. کسی بھی چیز میں ڈیسیژن کرتے وقت اسی لیے کہا گیا کہ استخارے سے کام لے انسان, خاص طور پر جو بڑے کام ہوتے ہیں یا اہم فیصلے ہوتے ہیں یا انیوژل چیزیں ہوتی ہیں, کہ انسان بندوں سے بھی مشورہ کرے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی مشورہ کرے, اللہ تعالیٰ سے بھی خیر مانگے تاکہ اس کے فیصلے درست ہوں. کیونکہ درست فیصلے انسان کو پھر اس دنیا میں بھی سکون دلاتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی باعث راحت ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان جب اپنی زندگی کے بارے میں کہ میں نے زندگی اللہ کی اطاعت کے مطابق گزارنی ہے یا جیسے میرا دل چاہے گزارنی ہے, یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں, وہ بہت بڑا فیصلہ ہے کہ ہم کیا کریں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے تو پھر اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے,
اور اگر میں یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھک جاؤ، کا میں جھک گیا اس کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا. میں اپنے نفس کے آگے نہیں جھکا، اپنی عقل کے آگے نہیں جھکا، اپنی خواہشات کے آگے نہیں، اپنی قوم کے آگے نہیں، اپنے باپ کے آگے نہیں، کسی صرف اس رب کے آگے، جو وہ کہے گا مجھے وہ کرنا ہے. اب جب یہ فیصلہ انسان کر لیتا ہے کہ میں وہ کروں گا جو میرا رب کہتا ہے، تو پھر اس کے بعد اسے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی. اور وہ کیا کہ پھر مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا رب کہتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے. پھر علم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی، سیکھنے کی، جاننے کی، اور سیکھتے رہنے کی مستقل طور پر. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرا علم زیادہ کر دے. اور یہ ہمیشہ اگر انسان مانگتا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتے دم تک اس کا علم بڑھتا رہے گا اور سیکھتا رہے گا. اور دین کے علم میں تو اتنی وسعتیں ہیں، اتنی گہرائی ہے، اور خاص طور پر قرآن مجید کے علم میں، اس میں بے پناہ سبق ہیں، بے پناہ چیزیں ہیں جن کو انسان کو مسلسل مستقل طور پر سیکھتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. آج کی اس مجلس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم سب یہ جانیں کہ ہم اپنے لیے علم کے مواقع کو کیسے اور کہاں استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ انشاءاللہ جلد یہاں کلاسز شروع ہو رہی ہیں جس کے لیے آپ کو یہ انفارمیشن بھی دی جائے گی. لیکن ان کلاسز کو جوائن کرنا ہے آپ کو یا نہیں کرنا، یہ پھر آپ کا ایک فیصلہ ہوگا، اور پھر اس فیصلے پر آپ کی اگلی زندگی کا انحصار ہوگا. دوسری دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وہ کیا تھی؟ وہ الحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا، صالحین کا ساتھ عطا کر. کیونکہ انسان اکیلے کچھ نہیں کر سکتا، اسے کچھ بھی کرنے کے لیے اپنے جیسے لوگوں کا، لائک مائنڈیڈ لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے. اگر انسان نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اسے نیک لوگوں کا ساتھ چاہیے، اچھے لوگوں کی کمپنی چاہیے، اچھے دوست چاہیے. ہم اپنے بچوں کے بارے میں بھی عام طور پہ بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کی تربیت کیسے کریں. کچھ تربیت آپ کرتے ہیں، کچھ باتیں وہ باہر سے سیکھتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے دوستوں کا. آپ جو چاہیں سکھا لیں، اسکول میں جو چاہیں بتا دیا جائے، لیکن سب سے زیادہ وہ کس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، ان کا دین کیا ہوتا ہے، ان کے خیالات اور عقیدہ کیا ہوتا ہے، ان کی عبادات کیسے ہوتی ہیں، ان کے بہت سے طور طریقے سب دوستوں کے دین پر ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی اختیار کر رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وہ الحقنی بالصالحین. پھر آپ دیکھیں کہ انسان جس کمپنی میں ہوتا ہے اس کے غیر محسوس طریقے سے انسان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. آج میں صبح واک کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ گلاب کے پھولوں کی ایک کیاری تھی، اس کے پاس میں جا کر کھڑی ہوئی تھی. تو ایک عجب طرح کی خوشبو تھی، بہت ہی زبردست، اور وہاں سے میرا ہٹنے کو دل نہیں کر رہا تھا. پھر واک کرتے کرتے دوسرے کنارے پر پہنچی تو وہاں لہسن کی کیاری تھی. تو میں ان دونوں پہ غور کر رہی تھی کہ جب میں یہاں آتی ہوں تو اسمیل کچھ اور ہے، اور جب ادھر جاتی ہوں تو اسمیل کچھ اور. فرق کس چیز کا؟ اس کی کمپنی میں کچھ اور طرح طبیعت ہوتی ہے اور اس کمپنی میں کسی اور طرح ہوتی ہے. فرق ماحول کا. آپ خوشبودار ماحول میں بیٹھے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے تو آپ کی طبیعت اور طرح ہوگی، اور اگر آپ اسمیلی لوگوں کے پاس بیٹھے تو آپ کی طبیعت اور طرح ہوگی. اس کے آپ کے نفسیات پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کی باتوں پر اثر ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی خاص ماحول میں ہو اور پھر وہ آپ پر اثر انداز نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں. تو انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کن لوگوں میں سراؤنڈیڈ ہے، وہ کن سے محبت کرتا ہے، کن کے ساتھ رہتا ہے. پھر اسی طرح آپ سب کو یہ اتفاق ہوا ہوگا کہ آج کل ہر پودے کی عید ہو رہی ہے، یعنی اس کے اوپر رنگ آ رہا ہے، نئی نئی کونپلیں نکل رہی ہیں، نئے نئے پتے نکل رہے ہیں، نئے نئے پھول نکل رہے ہیں، نئے نئے
تو میں سوچتی ہوں کہ یہ وہی پودے تھے جو سردیوں میں بےچارے سہ میں سکڑے اور اپنی جان بچاتے نظر آتے تھے، اور اب یہ کس طرح نئے بن رہے ہیں. ماحول کا اثر ہے، موسم کا اثر ہے. تو ماحول بھی کیا ہوتا ہے؟ موسم کی طرح اثر انداز ہوتا ہے. جب موافق ماحول ہوا تو وہ پھل پھول دینے لگے، اور جب ماحول طبیعت کے خلاف ہوا تو اچھے بھلے مرجانے لگے، پتے ہی چھوڑ دیے، سب ختم ہونے لگے. تو ہم سب بھی اگر اچھے ماحول میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے اوپر لازماً اس کے اثرات ہوں گے. پھر میں آؤں گی اسی کلاس کی طرف جس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کیا آپ نے پڑھنا ہے؟ آپ قرآن کی مجلس میں بیٹھیں گے تو سب کے ہاتھوں میں قرآن ہوں گے، سب ایک جگہ بیٹھیں گے، سب ایک جگہ پڑھیں گے، سب ایک آواز سے پڑھیں گے، سب ایک جیسی باتیں سنیں گے، آپ اس میں ڈسکس کریں گے، سب کا تزکیہ ہو رہا ہوگا، تو اس کے اثرات کچھ اور ہوں گے. اور اگر آپ گھر میں بیٹھ کر اکیلے بھی عبادت کرتے تو اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں. کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پودا بس ایک کہیں درخت لگا ہوتا ہے، اس کا ویو کچھ اور ہوتا ہے. جب 2-4 درختوں کا ایک جھنڈ سا ہوتا ہے تو اس کا ویو کچھ اور ہی ہوتا ہے، اس کے دیکھنے میں بھی ایک اور ہی حسن ہوتا ہے. اور الحقنی بالصالحین، ہفتے میں 1 دن 2 دن روزانہ جو ٹائم بھی آپ کو ملے. اور پھر صرف باہر نہیں، گھر کے اندر بھی آپ نے وہ ماحول بنانا ہے. جو یہاں سیکھتے ہیں گھر جا کے اپنے بچوں کو اپنے آس پاس بٹھا کے لازم مجلس لگائیں. مجلس گھر کی مجلس بھی ہونی چاہیے، اور اس مجلس میں کچھ نہ کچھ ایسی تعلیم کی باتیں جو آپ یہاں سیکھتے ہیں بیٹھ کے کہانی کی شکل میں، کچھ بھی ذکر کی لازم بیٹھ. چاہے آپ کسی اسلامک اسکول میں بچوں کو پڑھائیں، چاہے آپ کسی مسجد میں ان کو بھیجیں، کسی مدرسے میں داخل جہاں مرضی بھیجیں، جب تک آپ کے اپنے گھر کے اندر ایک صالح مجلس نہیں ہوگی، تربیت نہیں ہوگی. اس کو لازم پکڑ لیں. کیونکہ جب آپس کے رشتہ دار یا خاندان کے لوگ یا ایک بہن بھائی اکٹھے بیٹھتے ہیں، وہ ایک خون ہوتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کی محبت ایک اور طرح کی ہوتی ہے جب وہ مل بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ساتھ، جب انہوں نے ہارون علیہ السلام کا ساتھ مانگا، اور پھر کیوں مانگا تھا، کس لیے، کیا کہا تھا، کسی کو یاد آئے؟ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کریں، تیرا بہت زیادہ ذکر کریں. تو اپنوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، نذکرک کثیرا. اور اس کے لیے بھی ہو سکے تو روزانہ چاہے 10 منٹ چاہے 15 منٹ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں. نہیں تو ہفتے میں 1 دن تو ایسا رکھنا ہی رکھنا ہے نا کہ جس میں آپ اکٹھے بیٹھیں. اس میں آپ کے ہسبینڈ بھی ہوں، بچے بھی ہوں، ایون گھر کے خادم جو بھی ہیں آس پاس سب بٹھا لیں، سب بیٹھیں. پھر اس میں ایکٹیویٹیز تو بعد میں دیکھ سکتے کہ کیا کیا ہو سکتی ہیں. لیکن یہ جو ہے نا الحقنی بالصالحین، مجھے صالح لوگوں کا ساتھ چاہیے. یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، یہ پیغمبروں کی بھی ضرورت تھی. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. کہ آپ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیے، ساتھ رکھیے. کس کے؟ ان لوگوں کو جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو صرف اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں. یریدون وجہہ، انہیں اپنے رب کے دیدار کا شوق ہے. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیے جن کی الٹیمیٹ تمنا اور خواہش اپنے رب کو دیکھنا ہے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی لذت ہے ہی نہیں کوئی. ولا تعد عیناک عنہم، آپ کی نگاہیں ان سے پھرے ہی نہ، ان سے منہ نہیں موڑنا، ان سے رخ نہیں پھیرنا، ان کو توجہ دینی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر آپ کے پاس آئے ہیں، اللہ کی خاطر، ان کا دنیا کا کوئی مقصد نہیں. ولا تعد عیناک عنہم، انہیں چھوڑ کے آپ کسی اور کو دیکھیں گے. ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننی جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. ایسے لوگوں کی بات نہیں مانی. لا تطع،
اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کے پاس بہت زیادہ نہیں بیٹھنا اور ان کے بہت مشورے قبول نہیں کرنے، خاص طور پر جو دین کے بارے میں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دین کے راستے پہ آتے ہیں نا تو ہر چیز وہ پھر انسان ایک عجیب کشمکش کا شکار ہوتا ہے. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ جو میں کر رہی ہوں اور میرے ماں باپ کر رہے ہیں اور گھر والے اور خاندان کر رہے ہیں، ٹھیک کیا ہے اس میں سے؟ کیا مجھے وہ طریقہ چھوڑنا ہوگا جو میرے خاندان کا تھا؟ کیا مجھے وہ چھوڑنا ہوگا جو میں اب تک کرتی رہی ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بھی تو کوئی دلیل ہوگی. شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور انسان جب کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے پھر انسان لوگوں سے مشورے شروع کر دیتا ہے، اور مشورے ان سے کرتا ہے جنہوں نے دین پڑھا ہی نہیں ہوتا. پھر وہ کیا کیا مشورے دیتے ہیں آپ پر رحم کرتے ہوئے اور آپ کی ہمدردی کرتے ہوئے، دراصل آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا. پھر الحقنی بالصالحین، انہیں سے مشورہ کرنا جو خود دین کے راستے پر ہوں. تیسری چیز جو انہوں نے مانگی وہ بھی بڑی اہم ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری کر دینا، یعنی مرنے کے بعد میرے بارے میں اچھی گواہیاں ہوں، اچھے لفظوں میں یاد کیا جاؤں، مرنے کے بعد میرے اچھے آثار ہوں. کیونکہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ صرف اس کی زندگی تک نہیں رہتا، اس کا سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہتا ہے. اور وہ کیا سلسلہ چلتا ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے بارے میں جب کوئی بعد میں بات کرے گا تو کیا کرے گا. 2 دن پہلے ہم سب خاندان والے کچھ اکٹھے تھے تو ذکر چل پڑا ہماری دادی کا اور دادا کا. تو کچھ ایسی باتیں بڑوں نے بتائیں جو ہمیں بچپن میں پتہ بھی ہوں گی تو ہم نے کبھی دھیان نہیں کی. ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ میرے دادا نے وصیت کی تھی کہ جب میرا آخری وقت آئے تو تم لوگ کمرے سے باہر نکل جانا، مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دینا، کہ مجھے کوئی کسی اور کی دنیا کی ادھر ادھر کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑے، کہ میں صرف اللہ کا ذکر کروں اس وقت، کلمے کی تلقین کر کے بس باہر، اور جب تک میری روح نکل نہ جائے میرے پاس کوئی نہ آئے. پھر اور بھی اسی طرح کی کچھ باتیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں نے جو بھی کیا، جس طرح کی بھی زندگی بسر کی، آج جتنے بھی لوگ ان کے بعد ابھی تک ان کو جاننے والے زندہ ہیں وہ ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. تو یہ کوئی کسی کو رٹوا کے نہیں جا سکتا، کسی کو کوئی خطاب پکڑا کے نہیں جا سکتا کہ میں یہ ہوں اور میرے بارے میں یہ روایتیں بیان کرنا. تو ہر کوئی اپنے دل کی بات کرتا ہے. اسی دادی کی بھی کچھ باتیں کی. کہتی ہیں دادی کہا کرتی تھی یا اللہ مجھے حوا کا سنگ دینا. یہ کیا دعا ہے؟ سارے کہتے تھے یہ کیا دعا ہے؟ یا اللہ مجھے حوا کا سنگ دینا. پتہ نہیں ان کے دل میں کہاں سے یہ دعا آئی، کیا انہوں نے پڑھا حضرت حوا کے بارے میں کیا نہیں. بہرحال وہ حج کرنے گئی اور جب حج کر کے واپس لوٹ رہی تھی جدہ میں ان کی وفات ہو گئی، اور اسی قبرستان میں دفن ہوئی جہاں مشہور ہے کہ یہاں حضرت حوا کی قبر ہے. شاید انہیں خود بھی نہ پتا ہو کہاں ہے قبر اور کہاں نہیں. تو یہ جو صالحین کا ساتھ ہے نا، نیک لوگوں کا ساتھ، پیغمبروں کا ساتھ مانگنا. یوسف علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. تو یہ اسی لیے کہ جو نیک لوگ ہوں گے نا وہ بعد میں پھر کیا کریں گے؟ وہ خیر ہی کی باتیں کریں گے نا، اچھی باتیں کریں گے، اچھا ذکر. اور دیکھیے جب ہم زندہ بھی ہوتے ہیں نا تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں جب وہ ہمیں ملیں گے تو خلوص سے ملیں گے، خوش آمد نہیں کریں گے. اور جب ہم کہیں موجود نہیں بھی ہوں گے تو ہمارے پیچھے ہمارا ذکر خیر کریں گے. کوئی اور ہماری برائی بھی بیان کرنے لگے گا تو ہمارا دفاع کریں گے، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہی شامل ہو جائیں گے. ہاں ہاں. اور مرنے کے بعد جو ذکر خیر ہے جس کی یہاں دعا مانگی جا رہی ہے، یہ اس لیے بھی بڑا اہم ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا اپنا عمل تو ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کے نامہ اعمال میں لوگوں کی گواہیاں شامل ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما تھے تو ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ بری باتیں کی. آپ نے سن لیا، آپ نے فرمایا وجبت. لوگوں نے پوچھا کیا واجب ہو گیا؟ آپ نے فرمایا جہنم واجب ہو گئی. انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ جو تم اس کے خلاف باتیں کر رہے تھے نا، یہ جو گواہیاں ہیں نا تمہاری، اس کی وجہ سے، یعنی یہ اتنی سنگین بات ہے. اسی طرح ایک اور موقع پہ فرمایا وجبت، جنت واجب ہو گئی.
اور وہ اس شخص کے بارے میں جنازہ جب گزرا جس کے لوگ تعریف کر رہے تھے، اس کی نیکی کا ذکر کر رہے تھے، تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری دی. تو جس طرح مرنے کے بعد جنازہ ہوتا ہے، جنازے کی صفیں زیادہ ہوں، لوگ زیادہ ہوں اور ذکر خیر کرنے والے ہوں، تو یہ ساری چیزیں میت کو فائدہ دیتی ہیں بعد میں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح ان کی دعا سنی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کسی پیغمبر کے طرز عمل کو اسوہ حسنہ بتایا ہے تو وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے. پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس کے لیے دعائیں بھی کی تھی، اور بھی جیسے انہوں نے دعا کی تھی کہ میرے اندر سے ایک ایسا پیغمبر اٹھانا جو آیات کی تلاوت کرے، تعلیم دے کتاب اور حکمت کی، اور تزکیہ کرے لوگوں کا. کب دعا مانگی، کب جا کے پوری ہوئی، لیکن یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، یعنی ذکر خیر کی کڑی ہے نا. کہ اس کے بعد جو قرآن مجید میں پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، اگر پوری کہانی آپ پڑھیں ابراہیم علیہ السلام کی صرف قرآن کی روشنی میں، تو حیران کن کردار ہے. مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی ہے، لیکن اکٹھا کر کے اگر ان کی دعاؤں کو اکٹھا کر لیا جائے، یا ان کی جو تمنائیں اور ان کی جو فیوچر کی جو ویژنری تھے، جو آئندہ کا انہوں نے سوچا اور لوگوں کے لیے سوچا، اور اپنی اولاد کے لیے جو دعائیں مانگی کہ ان کو شرک سے بچانا، نماز کی پابندی عطا کرنا، ان کو رزق دینا، ان کو محبت دینا، یعنی جذباتی، نفسیاتی، فزیکل، ہر طرح کی نیڈز کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی اپنے اولاد کے لیے. یعنی وہ صرف آج کے لیے نہیں سوچتے تھے، وہ کل کے لیے اور دور کے کل کے لیے بھی سوچتے تھے، اور پھر آخرت کے لیے جو انہوں نے کہا کہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا. تو اتنی زبردست پرسنالٹی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اس اعتبار سے ہم لوگ جب کوئی عبادت بھی کرتے یا دین کا کام بھی کرتے تو بس کہتے کہ گزارا کر لیں، کام چل رہے، آج کا دن پورا ہو جائے، یہ اپنی اسائنمنٹ پوری کر لیں، یہ ڈیوٹی پوری کر لیں. نہیں، ہمیں اپنے مستقبل اور اپنی نسلوں کے آئندہ کے مستقبل کے بارے میں بھی ضرور سوچنا چاہیے، اور صرف سوچتے نہیں رہنا چاہیے. اس کے لیے عملی اقدامات، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ہر جگہ سے نکال کے ان کو مکہ میں لا بسایا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کے لیے دعائیں کی اور ان کے لیے جو کچھ مانگا وہ حیران کن ہے. تو وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. ہم سب سوچیں ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں سے تو صرف اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو، اور ایک اور بیٹے کا بھی ذکر آتا ہے، بس اتنی مختصر سی اولاد تھی، اور وہ بھی اتنی لیٹ ایج میں ملی. کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام شاید 120 سال کے تھے جب ان کے بچہ پیدا ہوا، لیکن جو انہوں نے نسلوں کے لیے دعائیں مانگی، امت کے لیے دعا مانگی، امیزنگ ہے ساری چیزیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے جب گھر بنایا، کہا اللہ تعالیٰ کون آئے گا یہاں، اللہ تعالیٰ فرمائے تم پکارو تو صحیح لوگوں کو، لوگ آئیں گے، ہر طرح سے آئیں گے. ہمیں اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے جو دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ ہے اخلاص. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے بیسٹ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قرآن پاک میں، وہ کیا ہے؟ حنیف و مسلم. مشرک نہ تھے، یکسو مسلمان، بہت فوکسڈ تھے، شرک سے پاک تھے، ہر کام صرف اللہ کے لیے. بتوں کی گندگی اور نجاست سے تو بہت ہی دور تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو کچھ کیا، گھر بنایا اللہ کا تو اللہ کے لیے. یہ ان کا اخلاص تھا جس کی وجہ سے ان کے ان کاموں میں ایسی برکت پیدا ہوئی کہ رہتی دنیا تک اب جتنے بھی کرسچینٹی کے لوگ ہیں، یا جوز ہیں، کرسچن ہیں، مسلم ہیں، سب ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے آخرت میں جنت النعیم مانگی، نعمتوں بھری جنت مانگی کہ وہاں میرا ٹھکانہ جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے وہ بھی اچھا ہو. اب اس اچھے ٹھکانے کے لیے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے وہ پہلے 3 سٹیپس میں بتا دیا گیا. حکم، حکمت، علم، صحیح قوت فیصلہ، یہ چیزیں چاہیے. نمبر 2، نیک لوگوں کا ساتھ چاہیے، کمپنی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنی چاہیے جو خود نیک ہوں، جن کے اندر پھر حکمت اور قوت فیصلہ اور صحیح علم ہو، اور پھر اچھے آثار چھوڑ کر جائیں، اور پھر آخری ٹھکانہ اچھا ہو.
اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے جنت النعیم کی تو پھر ڈسکرپشن خود بہت بڑی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں صحیح علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، صحیح کمپنی اختیار کر لیتا ہے، تو آثار اچھے ہو جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ انجام بھی اچھا ہوتا ہے، پھر دنیا بھی جنت بننے لگتی ہے۔ انسان کو ایسی خوشی نصیب ہوتی ہے اس کام میں کہ یوں لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی غم ہے ہی نہیں، اور اس کا صرف ایک غم باقی رہ جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو گئی، بس اس کو اپنے رب کی رضا کی فکر ہوتی ہے، اور اسی کے لیے وہ دوڑتا بھاگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی پھر وعدہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا اخلاق اور کردار کہ انہوں نے اپنے لیے دعائیں مانگی تو ساتھ اپنے باپ کے لیے بھی مانگی۔ ہم باپ نہیں تھا، وہ باپ تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا تھا، آگ میں پھینکا تھا، ڈٹ کے مخالفت کی تھی، کوئی رشتے محبت کا کوئی کہیں نام پاس نہیں تھا کہ اس کا بھی کوئی خیال رکھا ہو۔ ہمارے والدین اگر ایک ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لے تو ہم کہتے ہیں اچھا آپ یہ کام کریں کہ نہ، اللہ کو راضی کرنے کا بھی کام کریں تو اس میں بھی ہمیں ڈاؤٹ پڑ جاتا ہے، وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ تو وہ اب دیکھیے کہ اتنی تکلیفیں دینے کے باوجود وہ اپنے والدین کے لیے کتنے کیئرنگ تھے، کیا اخلاق تھا ان کا، کہ باوجود اس کے کہ باپ توحید پر نہیں تھا لیکن انہوں نے پھر بھی دعا کی، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ بھی کیا تھا جب ان سے الگ ہونے لگے تھے کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا، میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا تھا کہ اس کے بعد یہ دعا نہیں کرنی، کیونکہ مشرک کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، وہ بھٹکا ہوا تھا، اس کو راستے کا پتہ نہیں، راہ گم کی ہوئی تھی اس کو شرک کے اندھیروں میں ہونے کی وجہ سے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ انہیں کس رسوائی کی فکر؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے باپ کو قیامت کے دن بجو کی شکل میں گارے میں لتھاڑ کے، یعنی کیچڑ ہوگا نا، اس میں لوٹ پوٹ کر کے تو اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ چیز ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت تکلیف دہ تھی کہ ایک طرف رب ہے، ایک طرف باپ ہے، سفارش نہیں کر سکتے، منع کر دیا گیا، دعا بھی نہیں کر سکتے، لیکن دل کے اندر جو احساس ہے دوسروں کی آخرت کی بھلائی کا، وہ حد درجے کو پہنچا ہوا۔ اس کے بغیر کوئی بھی انسان دین کو سنجیدگی سے لے ہی نہیں سکتا جب تک اس کو اپنی آخرت کی فکر نہ ہو اور دوسرے لوگوں کی آخرت کی فکر نہ ہو۔ فکر آخرت ہی وہ واحد شدید احساس ہوتا ہے، شدید قسم کی فکر ہوتی ہے کہ جو انسان کو پھر صحیح فیصلے کرنے پر لگاتا ہے۔ اس کے بعد ہی انسان کے سارے فیصلے صحیح ہونے لگتے ہیں کہ اسے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، کیا اس کے آخرت کے اعتبار سے صحیح ہے اور کیا صحیح نہیں ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کیونکہ اصل رسوائی آخرت کی رسوائی ہے، اصل بے عزتی آخرت کی بے عزتی۔ دنیا میں چھوٹی سی چیز بھی ہو تو ہم کتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ کوئی یہ نہ بات کر دے یا کوئی ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، لیکن دنیا کی باتیں، ہر نیوز جس کو نیوز کہتے ہیں وہ ساری نیوز پرانی ہو جاتی ہے۔ کل ہی بیٹا خبریں پڑھ رہا تھا گوگل سے، میں نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ فلاں چیز کے بارے میں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا تو لیٹسٹ یہ ٹیکنالوجی آئی ہے، فلاں آیا فلاں آیا۔ تو میں نے کہا کہ بچوں کی ہوتا ہے نا، اچھا نئی کاریں کون سی آئی ہیں، نئے فون کون سے آئے، نئے گیجٹس کون سے، نئے فلاں۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو میں بڑے عرصے سے سن رہی ہوں، یہ نئی چیز آئی اور پھر وہ پرانی ہو جاتی ہے اور پھر نئی چیز آئی اور وہ پھر گئی اور پھر میں نے کہا یہ دنیا بس جس چیز کے لیے آج ہم اتنے ایکسائٹیڈ ہیں، یہ نئی بن گئی، یہ فلانا ہو گیا، اور اسے پڑھ کے اس کے بارے میں جانتے ہیں، ہر نئی چیز یہاں کی پرانی ہے، ہر چیز جانے والی اور ختم ہونے والی۔ اچھی خبریں ہوں، بری خبریں ہوں، کوئی دھماکہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے، کچھ دن کے بعد سارے اپنی روٹین میں چلنے لگتے ہیں، کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی جیتا ہے، کوئی مرتا ہے، کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، ناگاساکی، ہیروشیما، وہاں بم گرائے گئے، دنیا میں ایک تہلکہ مچا، پھر کیا ہوا، پھر ختم ہوگی بات۔ لیکن آخرت کا عذاب اور آخرت کی تکلیف اور آخرت کی پریشانی وہ باقی رہ گیا، تو فکر وہاں کی ہونی چاہیے۔
کہ اللہ مجھے وہاں کی رسوائی سے بچانا. دنیا کی ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے, لوگ بھول جاتے ہیں, ان کو نہیں یاد رہتا, اور وہ اتنی باتیں کہاں سے یاد رکھے کہ کون کیا ہے. اور کسی کو ہماری لائف سے اور ہماری زندگی سے کیا پڑی, کتنا واسطہ ہوگا, کسی کو واسطہ تھوڑا بہت تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کی بھی پرواہ کوئی نہیں کرتا. ہر کسی کو اپنی اتنی پڑی ہوئی ہے کہ دوسروں کی یہاں بھی بھولی ہوئی ہے, تو بعد کے لیے کوئی کیا کرے گا. تو بہرحال آخرت کے اعتبار سے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ, جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے. اب دیکھیے کہ یہ مال, یہ گھر اور یہ بیٹے, یہی تو دو چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنے سے روکے ہوئے اور صحیح فیصلے نہیں کرنے دیتی. عام طور پر خواتین کا عذر بہانہ کیا ہوتا ہے, میں کیوں نہیں پڑھ سکتی, بچے چھوٹے ہیں, گھر کے کام ہیں, گھر اکیلا ہے. پہلے ہم بڑے بڑے گھر بنا لیتے ہیں, پھر اس میں خوب چیزیں بھر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کی حفاظت کی چوکیداری کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر اچھے اچھے کاموں سے رک جاتے ہیں. نمازوں میں یکسوئی خشوع کیوں نہیں آتا, کیا چیز رکاوٹ ہے, دنیا رکاوٹ ہے نا. اسی طرح دین سیکھنے کے لیے, دین کی خاطر نکلنے کے لیے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے, یہی دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. لیکن ہم سب یاد رکھیں, یوم لا ينفع مال ولا بنون, نہ مال نہ بیٹے کوئی کام نہیں آئے گا, الا من اتى اللہ بقلب سلیم, مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا. یہ دل سلامت رہ ہی نہیں سکتا جب تک اس پر مسلسل قرآن کی بارش پڑتی نہ رہے, اس کا تزکیہ ہوتا نہ رہے, یہ دھلتا نہ رہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ زندگی بھر تعلق رکھیں, جس بھی طریقے سے رکھیں, مسلسل رکھیں. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ کر لیا, پڑھ لیا, چھوڑ دیا, بات ختم. ہر ایک اپنا اپنا سوچے کہ اس کے لیے کیا سوٹیبل ہے, کیا آسان ہے, کیا وہ کر سکتا ہے. اس لیے علم کی مجلسوں کے ساتھ جڑنا اور اکٹھے ہونا, سیکھتے رہنا اور سیکھ کر پھر سکھاتے رہنا, یہ انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا کرے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا دل بدلنے میں دیر نہیں لگتی. ہم یہاں بیٹھے نا ذرا اچھا محسوس, باہر نکلیں گے تھوڑے ادھر ادھر کچھ اور, کوئی چیز پیش آئی, ہم کچھ سے کچھ ہو جائیں گے. کسی نے ذرا کچھ کہہ دیا تو ہمارا دل گیا, چھوٹی سی بات ہمیں لے کے بیٹھ جاتی ہے. تو اس دل کو مرتے دم تک سلامت رہنے میں کیا کیا چیزیں کارآمد ہوتی ہیں, اسے پھر وہی اچھے دوست, اچھے ساتھی, اچھا علم, اچھی کوشش, یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. اور لیس للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے نہیں مگر وہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو ہمیں بھی اس کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے.